الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخلفاء الراشدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ قیامہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت، اور اس میں بھی تمام فرمودات الہی مرکوز ہیں قیامت پر اور ان اعمال سے متعلق جو قیامت کے دن انسان کے لیے کیا درد سر پیدا کریں گی، کیا انجام ہوگا، کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا نہیں ملے گا. یہ تمام باتیں اسی طرح منحصر ہیں اس صورت میں. اور چونکہ مکی صورتوں کا محور اور مرکز بھی یہی ہوتا ہے، اور جب تک انسان کو قیامت کے بارے میں صحیح علم نہ ہو اور اس کی اہمیت اور عظمت اس کے سامنے اجاگر نہ ہو، وہ اس کو معمولی سی بات سمجھ لیتا ہے. اور اس لیے بھی یہی اگر دیکھا جائے قیامت سے متعلق جن کی ایمان جس حد تک ہے ان کے اعمال اس حد تک ہے. کچھ لوگوں کا کوئی سرے سے ایمان نہیں ہے قیامت اور اٹھائے جانے پر، ان کے لیے دنیا میں تنگی تکلیفی خود قیامت ہے، بھوکے اور پیاسا سو جانا قیامت ہے، اس سے بڑھ کر ان کے سامنے کوئی اور چیلنج نہیں ہے. لیکن جن کو علم یقین ہے کہ موت کے بعد زندگی اور ہمارے یہی اعمال وہاں کے لیے ہمارے منزل متعین کر دیتے ہیں، پھر وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ لیتا ہے کہ کوئی ایسا قدم کوئی ایسی جگہ پر نہ پڑے کہ جہاں جہنم کا راستہ ہو. خیر، یہ سورہ قیامہ ہے اور چونکہ قیامت کے بارے میں ہے اس لیے سورہ لا اقسم بیوم القیامہ. یہاں اللہ رب العزت قسم یاد فرماتے ہیں قیامت سے متعلق. ویسے اللہ کے علاوہ خلق خدا کو کسی چیز کے نام کا سوگند اٹھانا، قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. ہم اگر ضرورت پڑے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کا قسم اٹھا سکتے ہیں، کسی اور چیز کی نہیں. تو قیامت دراصل اگر دیکھا جائے اپنی عظمت اور اپنی مصائب و مشکلات اور چیلنجوں سے متعلق انسان کے سامنے آنے والی سب سے بڑی مصیبت ہے. سب سے بڑی مصیبت کہ وہاں صرف انسان ہوگا اور وہ خود ہوگا، اکیلے ہوگا، اور اس کے اعمال. فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. نہ انسان پر کوئی ظلم ہوگا اور نہ اس کے کیے درے کو نظر انداز کیا جائے. تو فرمایا کہ مجھے قسم ہے یوم قیامت، اور فرمایا قسم ہے اس انسانی طبیعت اور نفس کا جو ملامت کرنے والی نفس ہے. یہ دونوں چیز اہم ہے. ایک تو قیامت بحیث سے ایک آنے والے حادثہ اور مشکل لمحہ اور وقت کے، اور ایک انسان کے اندر موجود اس نفس کے جو انسان کو کبھی کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی کسی طرف اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، کبھی اس کے دل و دماغ میں
کسی گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، لیکن نفس لوامہ ہے۔ دنیاوی اعتبار میں تو نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے بعد انسان کو ملامت کرے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ حرام تھا تم نے کھا لیا، شراب پی لی تم، جھوٹ بولا، فلانی کو دھوکہ دیا، ملامت کرے۔ اور ویسے آخرت کے اعتبار میں کفار کا نفس بھی ان کو لعن ملامت کر دیتا ہے کہ کیوں تم نے یہ تباہی چن لی، اللہ کے انبیاء کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جھٹلایا۔ یہود جا کر دیکھ لو، تورات میں اللہ کی باتیں نہیں تھی کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ عیسائیوں جا کر انجیل میں دیکھ لو، میں نے نہیں کہا تھا کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ عبداللہ بن سلام نے گواہی نہیں دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا، ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی گواہی نہیں دی تھی، ابن ناطور نے گواہی نہیں دی تھی۔ اس وقت پر یہ نفس اپنے آپ کو ملامت کریں گے، کفار کی نفس بھی، کاش ہم یہ کام نہ کرتے تو یہ دن نہ دیکھتے۔ لیکن فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کے سوگند کے بعد دیکھ لو انسان کیا سمجھتا ہے، اللہ نجمع عظامہ، انسان نے یہی سوچا ہوگا کہ مر گیا ختم، تو اس لیے پھر جب تک زندہ ہو اڑاؤ کماؤ، یہ مت دیکھ لینا کہ کہاں سے کیا آتا ہے، دروازے کھول دو، جو بھی آئے لکڑ پتھر سب کو جہنم رسید کر دو۔ جبکہ قرآن فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، یہ مال آنے کے راستہ بھی دیکھ لو اور جانے کے راستہ بھی دیکھ لو، کہاں سے آ رہا ہے کڑی نظر رکھو، کہاں جانا ہے کڑی نظر رکھو، حلال طریقوں سے آئے اور جائز رستوں پر جائیں، پھر بھی حساب دینا۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نجمع عظام ہے، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بوسیدہ ہو چکے ہیں، خاک ہو چکے ہیں، مٹی کا حصہ بن چکے ہیں، کیا یہ ہڈیاں دوبارہ بن جائیں گے؟ ہاں، بلا قادرین علی ان نسوی بنا، اللہ فرماتے ہیں ہمیں قدرت ہے اس بات کی کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور پور کو اکٹھا کر کے بنا لیں، سب خود بخود بن جائیں گے، صرف ہمارے آرڈر کے منتظر ہیں۔ ہر ایک ذرہ اللہ کے حکم کا تابع اور اس کے فرمان کا منتظر، جب ہی حکم ہوگا کہ وہ مردو زندہ ہو جاؤ تو ذرہ ذرہ میں زندگی آ جائے گی اور جڑنے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو نفس لوامہ کبھی خیر خبرگیری کرو، دیکھ لو، اگر یہ سمجھتے ہو کہ بس مر گیا اور بات ختم ہو گئی، بالکل مرنے سے بات ختم نہیں ہوتی، باتیں شروع ہوتی ہیں، معاملات کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ قادر ہے، اللہ بنا لیتا ہے اسی انسان کو دوبارہ اس کی اسی حالت میں جو پہلے بنایا تھا۔ کما بدأنا اول خلق نعید، کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح پہلے بنایا تھا اسی طرح دوبارہ اسی حالت میں، اسی رنگ ڈنگ اور شکل و صورت میں، اسی نام اور نشان میں، اور پھر حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اور انجام ان کے عقیدے، ایمان اور اعمال کے مطابق ہوں گے اور ان پر فیصلے ہوں گے۔ آج اتنا ہی، اور بقیہ باتیں اگلی نشستوں میں۔ اللہ رب العزت خامیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہماری دنیا اور آخرت کی خیر کی سبب بن جائیں۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ